کبھی کبھی انسان اپنے عزیز ترین رشتے سے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان کے احساس مختلف حالات میں مجروح ہوتے ہیں یا انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جمال کا آج پکا ارادہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دے گا، کیونکہ اب اس کا باپ اس کے لیے بالکل ہی بوجھ بن گیا تھا۔ دراصل وہ وقت بھول گیا تھا جب اس کو اپنے باپ کی شفقت بنا کسی محنت کے حاصل ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات یاد نہ رہی تھی کہ کبھی وہ بھی محتاج اپنے باپ کے مضبوط کندھوں اور اس کی سواری بنا کرتا تھا۔ آج وہ اس ہی سواری کا احسان بھول کر اپنے باپ کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور مکمل ساز و سامان باندھ لیا تھا۔ اس نے ایک کمبل لیا اور اس کو اپنے بستر کے ساتھ رکھ دیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ آج میں اس بوڑھے کو جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ یہ کمبل اس پر لپیٹ دوں گا تاکہ نہ کوئی اس کو دیکھ پائے اور نہ اس کو واپسی کا راستہ پتہ چل سکے۔ اسی کمرے میں اس کا 12 سال کا بیٹا کھیل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور اس کو کھیل میں مصروف دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر جا کر اپنے باپ کو یہی کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ باپ بیچارہ جو اس کا محتاج تھا ساری بات سے انجان چلنے کو تیار ہو گیا۔ جمال واپس اپنے کمرے میں کمبل لینے کو آیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کمبل کا آدھا حصہ کاٹا جا چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کمبل اس نے کاٹا ہے؟ بیوی نے کہا اس کو تو معلوم ہی نہیں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا تو بیٹے نے کہا ہاں کمبل اس نے کاٹا ہے۔ باپ نے قدر غصیلے انداز میں اس سے وجہ پوچھی تو بیٹے نے بہت ہی نہایت معصومیت والا جواب دیا اور کہہ ڈالا کہ ابا جی، جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں بھی آپ کو اس کمبل میں لپیٹ کر کہیں چھوڑ آؤں گا، اسی لیے یہ کمبل کاٹا تاکہ کل کو کام آئے۔ تو دوستو، اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ اپنے والدین کو اپنے اوپر بوجھ بالکل نہ سمجھا جائے، کیونکہ آج جو ہم اپنے ہاتھوں سے بوئیں گے کل کو ہمیں بھی وہی کاٹنا پڑے گا۔